اللهم صل على محمد وآل محمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، آپ کی خدمت میں گزارش کیا گیا کہ کرائے پر دیے جانے والے مال کے شرائط، جس میں سے آپ کی خدمت میں 4 شرطیں ذکر کی جا چکی ہیں. 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ مال کہ جس کو کرائے پر دیا جا رہا ہے، جس کام کے لیے اس کو کرائے پر دیا جا رہا ہے، وہ کام جو ہے اس سے وہ فائدہ اٹھانا اس سے ممکن ہو. جس کام کے لیے اس کو کرائے پر دیا جا رہا ہے، جس فائدے کے لیے اس کو کرائے پر دیا جا رہا ہے، وہ فائدہ اس سے اٹھانا ممکن ہو. لہذا ایسی چیز کا کرائے پر دینا کہ جس کام کے لیے دیا ہے وہ کام اس میں ہونے ہی والا نہیں ہے، تو وہ چیز آپ کرائے پر نہیں دے سکتے. میں مثال دیتا ہوں. مثلا زمین دینا کھیتی کے لیے، ایسی زمین کی جہاں پانی کے امکانات نہ ہوں، پانی فراہم نہ ہو، دیا ہے کاہے کے لیے کرائے پر؟ کھیتی کے لیے، یعنی اس میں زراعت کرنے کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے، جبکہ وہاں پانی کے امکانات نہیں ہے، یعنی اس سے کھیتی کا فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا. تو ایسی چیز کا کرائے پر دینا جائز نہیں ہے اور وہ صحیح بھی نہیں ہے. لہذا ایسی زمین کا زراعت کے لیے کرائے پر دینا کہ جس کے لیے بارش کا پانی کافی نہ ہو اور دریا کے پانی یا دوسرے پانی کے جو ذرائع ہیں وہ اس سے سیراب کرنے کا ذریعہ موجود نہ ہو، تو وہ چیز آپ کرائے پر نہیں دے سکتے. 6ٹھی شرط اور آخری شرط ہے یہ کہ جو چیز کرائے پر دی جا رہی ہے وہ اس کی منفعت کا مالک ہو، اس کے فائدے کا وہ مالک ہو. اگر مالک نہ ہو اور نہ ہی وکیل ہو اور نہ ہی اس کا ولی ہو، 3 کنڈیشن ہو گئی. یا تو خود وہ اس کا مالک ہو، مثلا مکان ہے تو وہ مکان کا مالک ہے، اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ مکان کا اس میں رہنا، مکان کا فائدہ اس میں رہنا ہے، تو رہنے کا مالک کون ہوگا؟ جس کا مکان ہے. اگر وہ خود مکان کا مالک نہیں ہے تو وہ وکیل ہو مالک کی طرف سے، مکان مالک کی طرف سے وہ وکیل ہو، مکان مالک نے اس کو اتھارٹی دیا ہو، وکالت دی ہو کہ بھائی تم ہمارا مکان جو ہے کرائے پر کسی کو دے سکتے ہو. اگر اس کے پاس وکالت ہے، خود وہ مالک نہیں ہے، تب بھی وہ کرائے پر دے سکتا ہے. یا ایسے بچے کا مکان ہے وہ کہ جو خود بالغ نہیں ہے، یا پاگل ہے، مجنون ہے، یا بالغ نہیں ہے. 3 صورتیں ہوں گی، یعنی بالغ نہیں ہے یا مجنون اور دیوانہ ہے. تو ایسے بچے کا مال پر اس کا ولی جو ہے معاملہ کرے گا کہ جو نابالغ ہے یا جو پاگل ہے، تو اس کے مال کا اس کا ولی ذمہ دار ہے، اور ولی کی طرف سے، ولی یعنی اس کا باپ ہو یا دادا. تو اس صورت میں اس کو کرائے پر دینا صحیح ہو جائے گا. یا تو خود وہ مالک ہو یا وکیل ہو یا ولی ہو، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس کو کرائے پر دینا صحیح نہیں ہے. بربنائے این، ایسا شخص کہ جو کسی کا مکان اگر کسی نے قبضہ کر لیا، غصب کر لیا، تو اس میں اس کے لیے وہ اس کا مالک نہیں ہے، غصبی ہے نا، وہ اس کا مالک نہیں ہے، تو اس کی منفعت کا بھی وہ مالک نہیں، اس کے فائدے کا بھی وہ مالک نہیں ہوگا. اگر وہ اس کو کرائے پر بھی دے گا تو وہ حرام ہوگا اور وہ جائز نہیں ہوگا.
اب رہا معاملہ کہ ایسے درخت کو کرائے پر دینا کہ جس میں ابھی پھل نہیں لگے ہیں، تاکہ وہ اس کے پھل سے استفادہ کرے، یعنی درخت کو کرائے پر دے رہے ہیں، درخت کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا پھل ہے، تاکہ وہ اس کے پھل سے استفادہ کرے، کرائے پر دے رہے ہیں اس لیے، اور اس میں ابھی پھل نہیں ہے جو بعد میں ابھی پھل آئے گا، تو کیا یہ کرائے پر دینا صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں یہ دینا صحیح ہے، کیونکہ لیکن اتنی مدت کے لیے وہ کرائے پر دیا جائے کہ اس میں پھل آ جائے۔ اسی طریقے سے ایسے جانور کو کرائے پر دینا کہ جس کے دودھ سے استفادہ کیا جائے، گائے بھینس اگر کرائے پر دے رہے ہیں تاکہ وہ اس کے دودھ سے استفادہ کرے تو وہ بھی جائز ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اب جو معاملہ آتا ہے، 3 شرطیں ہیں، جلدی جلدی اگر ہم پہنچا لے گئے تو بات پہنچ جائے گی وقت کے اندر۔ یہ تو مال کی شرطیں تھیں، اب ہم جو مال کرائے پر لیے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی شرائط کیا ہیں، یعنی کیا کیا فائدہ ہم اس سے اٹھا سکتے ہیں۔ کرائے پر دیے جانے والے مال سے استفادہ کے شرائط، جس استفادہ کے لیے مال کرائے پر دیا جاتا ہے اس کی 4 شرطیں۔ ایک کہ جو فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں وہ فائدہ حلال ہو، اگر حرام فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں تو پھر وہ کرایہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر ایسا مال ہے کہ جس کی منفعت اور جس کا فائدہ سوائے حرام کے اور کچھ ہے ہی نہیں، یا یہ کہ کرائے پر دینے والا یہ شرط لگا رہا ہے یا لینے والا یہ شرط لگا رہا ہے کہ ہم اس سے حرام فائدہ اٹھائیں گے، یا معاملہ کرنے سے پہلے حرام استعمال کو معین کر دے کہ یہ فائدہ اٹھائیں، اور اس معاملے کو اس حرام استعمال پر قرار دے تو معاملہ باطل ہو جائے گا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حرام فائدہ اٹھائیں؟ مثلا ہم دکان کرائے پر دے رہے ہیں شراب بیچنے کے لیے، یہ حرام فائدہ، جوا کھیلنے کے لیے، گاڑی کرائے پر دے رہے ہیں تاکہ وہ شراب حمل و نقل کرے، یعنی شراب کو لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے، لاری ہے ہمارے پاس یا کوئی دوسری گاڑی ہے جو بار کو لے جاتی ہے، وزن کو لے جاتی ہے، اور وہ استعمال ہو رہی ہے کس میں؟ شراب کے حمل و نقل میں، یا ایسی اشیاء کے کہ جس کا استعمال حرام ہے تو اس کے لیے کرائے پر دینا بھی حرام ہو جائے گا۔ یا ہم نے کوئی انبار خانہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، گودام ہے، اس کو اس لیے دیا ہے تاکہ اس میں شراب ذخیرہ کیا جائے، شراب کو اس میں رکھا جائے، تو یہ حرام۔ یا ہمارے پاس حیوان ہے، کیا کہتے ہیں، گھوڑا یا گدھا ہے کہ جس سے مال اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ شراب کو لے آنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے کرائے پر دینا جو ہے کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، اور کرائے پہ لینا بھی حرام ہے اور کرائے پر دینا بھی حرام ہے۔ ہم یہ پلہ نہیں جھاڑ سکتے کہ ہم سے نہیں، مطلب وہ تو کرایہ دار شراب رکھ لے رہا ہے، ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس کا، نہیں، ہم نے اس کو، اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس میں شراب رکھ رہا ہے تو حرام ہے کرائے پر دینا۔ دوسری چیز یہ کہ ایسا کام کہ جو شریعت میں بلا عوض کرنا ضروری ہو، واجب ہو، تو اس کے لیے بھی کرایہ لینا جو ہے کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ مثلا وہ عمل کی جو شریعت میں بلا عوض انجام دینا چاہیے، ضروری ہے کہ اس کو بغیر کسی عوض کے، بغیر کوئی مزدوری لیے کہ اس کو انجام دے۔ مثلا
مومن کی میت کی جس کو غسل و کفن دینا ہے، نماز میت پڑھنا ہے، غسل دینا، کفن دینا، دفن کرنا، یہ کیا ہے؟ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ اس کو فری انجام دے۔ تو مومن کی میت کو غسل دینا، کفن دینا یا دفن کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے کیا ہے؟ اگر اس کا کوئی غسل دینے والا پیسہ لے رہا ہے یا دفن کرنے والا پیسہ لے رہا ہے یا کفن پہنانے والا پیسہ لے رہا ہے، کفن کا پیسہ نہیں، کفن پہنانے کا پیسہ، تو یہ جو ہے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے اور یہ معاملہ بھی درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حرام اور حلال بتانے کا مبتلا بے مسائل کی جو روزمرہ کے مسائل ہیں، مثلا کسی نے آ کے وضو پوچھا، تو یہ فزکس اور کیمسٹری کا پرابلم نہیں ہے کہ آپ فزکس کیمسٹری کے لیے اگر جا کے کسی سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا بھائی ٹیوشن کی فیس اتنی لگتی ہے، لیکن مولوی کو یہ کام فری کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حرام اور حلال مبتلا بے مسائل جو ہیں اس کو وہ فری میں بتائے۔ اگر وہ اس کا پیسہ لیتا ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا، بربنائے احتیاط واجب کی بنیاد پر۔ ٹھیک ہے؟ جو چیز کرائے پر دی جا رہی ہے اگر اس سے کئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی ایک ہی چیز ہے ملٹیپل ہے، اس سے کئی قسم کے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، تو آپ کس کام کے لیے اس کو اجارے پر دے رہے ہیں وہ مشخص اور معین ہونا چاہیے۔ مثلا آپ کے پاس ایک ایسی گاڑی ہے کہ جس پر مال بھی لادا جا سکتا ہے اور سواری بھی کی جا سکتی ہے، یا مثلا گھوڑا ہے کہ جس پر مال بھی لادا جا سکتا ہے اور سواری بھی کی جا سکتی ہے، دو طرح کا فائدہ اس سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو آپ کس لیے دے رہے ہیں؟ مال لادنے کے لیے دے رہے ہیں اجارے پر یا سواری کرنے کے لیے دے رہے ہیں؟ یہ معین ہونا چاہیے۔ اگر کثیر الفوائد ہے وہ چیز تو جو فائدہ اٹھانے کے لیے مستاجر کو اجازت ہو اس کو معین کرنا چاہیے۔ مثلا ایک ایسی سواری کی جس پر سواری بھی کی جا سکتی ہے، مال بھی لادا جا سکتا ہے، تو کرائے پر دیتے وقت یہ معین کرنا ضروری ہے کہ ہم تمہیں سواری کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، یعنی سواری کرنے کے لیے ہم تمہیں کرائے پر دے رہے ہیں یا مال لادنے کے لیے تمہیں کرائے پر دے رہے ہیں، یہ معین ہونا چاہیے۔ اگر یہ معین نہیں ہے تب بھی وہ معاملہ باطل ہو جائے گا۔ دونوں میں سے ایک کام، بھائی تم یا تو اس پر یعنی تم کو ہم نے سواری کے لیے یہ کرائے پر دیا ہے، یہاں سے 5 کلومیٹر جاؤ اور آ جاؤ، جیسے عام طور سے ہم آج یہ گاڑیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اتنی دور کا جو کرایہ ہے وہ لے لیتے ہیں، یہ اس طرح۔ یا یہ کہ نہیں مال کے لیے اگر ہے تو بھائی یہ مال یہاں سے اٹھانا ہے اور فلاں جگہ پہنچا دینا ہے، وہ مال کے لیے۔ دونوں کام کے لیے ہے تو دونوں کام مشخص ہونا چاہیے کہ دونوں کام بھی اس پر کر سکتے ہو، اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کتنا فائدہ اٹھانا ہے، یہ معین ہونا چاہیے۔ گھوڑا اگر آپ نے دے دیا، انہوں نے 100 کلومیٹر دوڑا دیا، پتہ چلا کہ وہاں گیا تو بیچارہ کسی مصرف کا نہیں رہ گیا، تو آپ کو کتنا فائدہ اس سے اٹھانا ہے یہ معین ہونا چاہیے، اور مدت معین ہونی چاہیے، کتنی دیر یا کتنی مقدار، یہ دونوں مشخص ہونا ضروری ہے کہ اس سے کتنا فائدہ اٹھانا ہے اور کتنی مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ مثلا درزی کے ساتھ یہ طے کر لیا جائے کہ وہ معین لباس، ایک لباس جو مخصوص ڈیزائن کے ساتھ، جیسے کرتا ہے، شرٹ ہے، پینٹ ہے، جو بھی ہے،
کہ اس ڈیزائن میں اس کو سلنا ہے اور کتنے دن میں سلنا ہے، یہ معین ہونا چاہیے تو جائز ہے۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد